بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اس نے تو تم پر بس مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے، ہاں جو مجبور ہو جائے بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں ان چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کا کھانا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ اب پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو میں نے حرام کیا ان کو حلال مت کرو، اور جن کو حلال کیا ان کو تم اپنی طرف سے حرام مت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ کن چیزوں کو میں نے حرام کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے مردہ جانور، چاہے وہ جس طرح بھی مرا ہو، خون، سور کا گوشت اور جس جانور کو غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا وہ حرام کر دیا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اضطراری حالت میں جان بچانے کے لیے کھا لیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے ہم باری باری ہر چیز کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے جس چیز کی حرمت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ مردار ہے۔ مردار وہ جانور ہے جس پر بوقت ذبح اللہ کا نام نہ لیا جائے، یا جو بغیر ذبح کیے مر جائے، خواہ وہ چوٹ سے مرے یا گر کے مرے یا کسی بھی طرح سے مرے۔ لیکن اگر پہلے سے وہ مردار ہے، ایون کہ اگر آپ قربانی کا جانور لیتے ہیں اور وہ پہلے سے مر جاتا ہے تو آپ اس کو قربانی نہیں کر سکتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال قرار دیے گئے ہیں۔ 2 مردار مچھلی اور ٹڈی، 2 خون کلیجی اور تلی ہیں۔ دیکھیں، اب اس میں ایکسیپشنل کیس آ رہا ہے کہ مچھلی جو ہے وہ تو مردار ہی ہوتی ہے نا، جب آپ وہ تو اس کو آپ کو جب ملتی ہے تو وہ مردہ حالت میں ہوتی ہے، تو وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے۔ اور ٹڈی، ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ اور خون 2 کون سے ہیں؟ کلیجی اور تلی، ان کو جو ہے وہ حلال قرار دیا گیا ہے۔ سمندر کا ہر جانور جو ہے نا، خواہ زندہ پکڑا جائے یا مردہ پکڑا جائے، اس کا کچھ بھی نام ہے وہ حلال ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دریا کے بارے میں فرمایا کہ اس کا پانی پاک اور مردار حلال ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز جس کا اس آیت میں ذکر آ رہا ہے کہ اللہ نے حرام کہا ہے، وہ خون ہے۔ خون سے مراد کیا ہے؟ بہنے والا خون، یعنی وہ خون جو کسی جانور سے ذبح کے وقت نکلتا ہے یا اس کے زخم سے نکلتا ہے، وہ ہمارے پہ حرام ہے۔ اب تیسری چیز جو آ رہی ہے وہ سور کا گوشت آ رہا ہے، خواہ وہ پالتو ہو یا جنگلی ہو، اس کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح اس کے باقی جسم کے اعضاء اور جو چربی ہے وہ بھی حرام ہے۔ سور کے گوشت کے بارے میں تو سائنس نے بھی ریسرچ کی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ نری بیماری ہے وہ۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں نہیں سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام قرار دیا۔ اس کا گوشت جو ہے اس میں بہت ساری ایسے ورمز ہوتے ہیں جو ہمارے باڈی کے لیے اچھے نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ سے بیماریاں بہت ہوتی ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے حرام قرار دیا، اور دوسرا اس کے گوشت کو کھا کے آپ میں ایک مستی مطلب ہوتی ہے، مطلب آپ تھوڑی سی اور طرح سے آپ بیہیو کرتے ہو، تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سور کا گوشت جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے۔ پھر آتا ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے۔ عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول، مردار کی چربی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس سے کشتیوں کو روغن کیا جاتا ہے، چمڑوں کو تیل لگایا جاتا ہے اور لوگ اسے چراغوں میں جلاتے ہیں۔ فرمایا، نہیں، یہ حرام ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے اور پنجے میں پکڑ کر کھانے والے پرندے کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دیکھیں، اب اس چیز سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ جو اگر کوئی ایسی چیز، اگر کوئی شراب کا کاروبار کر رہا ہے، خنزیر کا کر رہا ہے، بتوں کی خرید و فروخت کر رہا ہے، تو وہ حرام ہی ہے۔ اور اس کی جو چربی ہے اس سے بھی جو کاروبار ہو رہا ہے وہ بھی حرام ہے، وہ
حلال بزنس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح دیکھیں جو ہم شکار کر کے پنجے اس میں پکڑتے ہیں، شکار کر کے جو کیا کہتے ہیں اس کو، کمان وغیرہ میں ہم جو پرندے پکڑے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے. اچھا، اب چوتھی چیز جو آ رہی ہے اللہ نے حرام قرار دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر ذبح کی گئی کوئی بھی جانور ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وہ حرام ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. دیکھیں یہ ہو گئی ہمارے پاس 4-5 چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے. لیکن مچھلی جو ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ ایکسیپشنل کیس آ جاتا ہے کہ دریا کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ وہ اس میں سے کوئی بھی جانور ہوگا تو وہ حلال ہے، وہ مردار حالت میں نکلتا ہے یا زندہ حالت میں نکلتا ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب آگے ایک چیز آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اضطرار کی حالت میں ہے، اگر کوئی شخص اس حالت میں ہے کہ اس کو لگے کہ میری جان جانے کا خدشہ ہے، تو اس ٹائم حرام کھانے کو حرام وہ کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس خوف سے کہ اس کی جان جا سکتی ہے، شدت بھوک ہو بہت زیادہ، اور اس کو ناداری اتنی زیادہ ہو رہی ہو کہ جان پر بن جائے، اور کوئی چیز حلال چیز اس کو نہ مل رہی ہو، یا کوئی شخص جو ہے حرام کھانے پر جبر کرتا ہو لیکن اس سے جان جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدر ضرورت یعنی اتنا کھا لینا جائز ہے کہ خوف ہلاکت نہ رہے. مطلب یہ نہیں کہ اب آپ نے حرام، اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے اور آپ کو جان بچانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو آپ بس شروع ہو جائیں کہ بس بھئی اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. اتنا کھانا ہے، اتنی مقدار میں لینا ہے کہ آپ کی جو جان ہے اس کے جانے کا خوف نہ ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے آگے آیت نمبر 174. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں. ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. آیت میں دیکھیں پھر سے حق کو چھپانے والوں کے لیے وعید ہے، اور بار بار یہ اس لیے بھی ریپیٹ ہوتی ہے یہ چیز کہ امت مسلمہ کے افراد جو ہے نا اپنے آپ کو اس طرح کی صف سے بچا کے رکھیں کہ حق کی بات کو نہ چھپائیں. یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو چھپایا تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلالت کرتی تھی، تاکہ کیوں چھپاتے تھے؟ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ عربوں پر ان کی برتری ثابت رہے، اور جو تحفے اور ہدیوں نے ملا کرتے تھے ان کا سلسلہ جاری رہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ در حقیقت اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. جو اس طرح کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ ان سے اتنا غصہ ہوگا، اتنا غضب ہوگا کہ ان سے بات تک نہ کرے گا، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار ہے. دیکھیں دوزخ کی آگ کھانے کا ذکر قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا اموال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے. سورہ نساء کی آیت ہے یہ. اسی طرح سیدہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے کے بارے میں سیدہ سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتنوں میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. مطلب کہ اس آیت کا کیا ہے کہ جو حق چھپائے گا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اتنا اس پہ غصہ ہوگا کہ اللہ قیامت کے دن اس سے کوئی بات نہیں کرے گا. اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 175.
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خرید لیا. یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں. جن کافروں نے ایسا کیا ہے نا، مطلب حق کو چھپایا ہے، ان کافروں نے کیا کیا ہے؟ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، مغفرت الہی کے بدلے عذاب نار کو، آگ کے عذاب کو انہوں نے قبول کیا ہے. اب یہ لوگ جو ہیں قیامت کے دن ایسے سخت اور دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے. لیکن وہ ان کے پاس صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا نا، کیونکہ انہوں نے خود اپنے اعمال کیے، انہوں نے خود ایسا کیے اپنے ساتھ، انہوں نے غضب الہی کو خود دعوت دی ہے. تو یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ ایسی ان پہ آگ ہوگی کہ وہ حیران رہ جائیں گے دیکھنے والے کہ کتنا صبر، لیکن اس ٹائم ان کے پاس صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. پھر اگلی آیت آ جاتی ہے 176. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے ہیں. اچھا، اب یہ جو عذاب ہم پیچھے ذکر کر رہے ہیں کہ ان پہ اس طرح کا عذاب ہوگا، یہ عذاب کیوں ان کو دیا جائے گا؟ اس لیے دیا جائے گا کہ اللہ نے تو کتابیں اس لیے اتاری تھی نا، ساری کتابیں، زبور، توریت، انجیل، قرآن پاک، کہ حق کی بات ہو، حق کا بول بالا ہو، باطل جو ہے وہ ختم ہو جائے، باطل پامال ہو. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتابوں کا مذاق اڑایا، ان میں تحریف کی، ان کو بدلا، اور خاص طور پہ وہ قرآن پاک کے بارے میں تو بہت عجیب باتیں کرتے تھے، بہت خلاف واقعہ انہوں نے باتیں کی. کوئی کہتا تھا کہ یہ جادو ہے، کسی نے کہا کہ یہ شعر ہیں، کسی نے کہا کہ یہ گزرے ہوئے زمانے کی اس میں کہانیاں قصے ہیں. اس طرح وہ حق سے دور ہوتے گئے اور شدید عذاب کے مستحق ٹھہرے. مطلب وہ حق کو چھپاتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب میں، دردناک عذاب میں مبتلا کیا. آج کے لیے ہم لیسن کو یہیں اینڈ کرتے ہیں. آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ بہت تھوڑی سی مطلب ایکسپلینیشن والی ہیں اور اس میں بڑی اچھی چیزیں سمجھنے والی ہیں، تو ہم نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ اس سے آغاز کریں گے. آج کے لیے ہم اس کا لیسن کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرا.